الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقومي فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس مقام پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو میرے پیر و مرشد آقا کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر ایک کو نوازنے کے فیصلے فرمائے. ہمارا اور آپ کا اس مقام پر جمع ہونا فیضان چشتیہ کی نسبت پر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت و رضوان کی نسبت پر جمع ہونا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سلطان الہند کی بھی ایک نگاہ کرم کا ذرہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے نسلوں کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو ہر نماز میں ہم اور آپ بھی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں بارہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا فرض فرمایا، اس کے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تو اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جب اہدنا الصراط المستقیم ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم اور آپ غور و فکر کریں اس معاملے میں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کون سا راستہ وہ بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم مجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہم اور آپ تو کلمہ بھی پڑھ چکے، ایمان والے ہیں، مسلمان بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ہم اور آپ رمضان میں بھی روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہمارے فرائض ادا ہوتے ہیں. لیکن سب کچھ کے باوجود بھی جب بندہ آ کر رب کی بارگاہ میں ٹھہرتا ہے، تمام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ عرض کرتے ہیں ہم اور آپ کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہے کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. تو اے میرے بندے تو مجھ سے مدد کس چیز کی چاہتا ہے؟ تو اس کے بعد کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو سیدھے راستے پر چلا. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، نماز تو سیدھا راستہ ہے، خدا کی قسم قرآن پاک ہے، مسلمان ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر کون سا سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہے جو ہر نماز میں ہر بندے سے پڑھواتے ہیں؟ سوچو، غور و فکر کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھ کو تم کو عبادتوں میں بھی غور و فکر عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا میرے بندے. کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا. یہ ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے نماز میں یہ فرض ہے، کسی کو اس کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی. تو یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تیرا انعام و تیرا فضل ہوا. کیا ہوا؟ تیرا انعام اور فضل ہوا. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو سب کچھ دیا، لیکن کسی کی اتباع میں دیا ہے، کسی کے پیچھے چلنے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں. اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر یا اللہ تیرا فضل ہوا. اب ہم سمجھے کہ ہم نماز پڑھ کر نہیں، ہم اچھے ہیں،
ہم حافظ بن جائیں، ہم سب کچھ بنو، کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا، اس کے محبوب کا قانون ہے، اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کسی کو جنت بھی نہیں مل سکتی، کسی کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اس کے محبوب نے جو قانون اور جو طریقہ بتا دیا اس سے ہٹ کر اگر عمل ہو تو تمہاری میری عبادتیں بھی قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے راستے پر یا اللہ جن پر تیرا انعام و فضل ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے کہ مجھ کو، صرف میرے لیے نہیں، جو اس کلمے کو پڑھتا ہے اس نماز میں، سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے کہ سیدھا راستہ۔ بابا نماز تو سیدھا راستہ، پھر قرآن بھی ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود وہ کون سا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تم کو عطا کروں گا؟ معاف کرنا بات ہٹ کر ہوگی، لیکن کسی اور سے نہیں مل سکتا یہ راستہ۔ نہیں ہم ان سے لے لیتے، ہم فلاں مسلک، نہیں کہیں نہیں مل سکتا یہ راستہ مجھ کو تم کو۔ یہ راستہ ملے گا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ کو تم کو یہ راستہ بتائے گا۔ پھر بندہ مانگے گا عاجزی سے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا اللہ، تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد۔ تو اللہ فرماتا کیا مدد چاہیے میرے بندے؟ صراط اہدنا الصراط المستقیم، کیا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام و فضل ہوا۔ تو قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا انعام و فضل 4 طبقات میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان پر میرا انعام و فضل ہوا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے انعام یافتہ یہ 4 طبقات ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے؟ 4 طبقات ہیں۔ نبیوں کا طبقہ انعام یافتہ ہے، صدیقین کا طبقہ انعام یافتہ ہے، شہداء کا طبقہ انعام یافتہ ہے۔ لیکن انبیاء کا دور مکمل ہو چکا، شہداء تو جو شہید ہوا، جو اخلاص کے ساتھ وہ رب جانے اس کو شہادت کا مقام ملا تو اس کو وہ انعام یافتہ ہے۔ صدیقین کا دور مکمل ہو چکا، لیکن والصالحین جو قرآن پاک کی آیت میں ہے، آخری آپشن والصالحین سے مراد خدا کی قسم دنیا کے کل اولیاء کی ذاتیں ہیں، اور دنیا کے کروڑوں اولیاء میں وہ چمکتے ہوئے چاند میرے آقا جن کی نسبت پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت و رضوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مجھ کو تم کو کہ نماز میں تم میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو۔ اب نماز سے ہٹ کر ارے اولیاء کے پاس جانا نہیں جی، وہاں شرک ہوتا کہتے وہاں یہ ارے بابا بولنے والے کچھ بول دیں تو سن کر، اگر کوئی بولے تمہارے گھر میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، مرنے کی حالت میں ہے، اب کوئی بولتے ارے وہ ڈاکٹر کا مت لے جاؤ مار دے گا، تو سنیں گے تم اس کی بات؟ نہیں، جان تو بچانی ہے، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے، مثال دی میں نے سمجھنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے امت اور انسانیت کے سامنے اولیاء کو اس طریقے سے پیش کیا، اولیاء کی ذاتوں کو، لیکن حقیقت کچھ اور ہے نا جی، وہ تو بچانے والے ہوتے ہیں۔ یا بولے لوگا مار دیتا ڈاکٹر، ارے بابا ڈاکٹر تو تیرے اوپر رحم کر کر تجھ کو، تیرے مریض کو بچانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ بچاتا ہے۔ پھر اب شرک کہیں گے، پھر ڈاکٹر کی بھی مدد لینا نعوذ باللہ شرک نہیں ہے، اسباب ہے اس کو اختیار کرو، اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم میرے اولیاء کے پیچھے چلو، اور خدا کی قسم قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے اولیاء کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں ہے۔ بنے گی، مسلکیں بھی بنیں گی، جماعتیں بھی بنیں گی، بنتی جائے گی، کھٹتی جائے گی، ہوتی جائے گی، لیکن خدا کی قسم میرے آقا دو جہاں کے مالک سے لے کے قیامت تک جو نظام میرے آقا نے چلایا وہ اولیاء اکرام کا نظام ہے۔ کوئی کس کا نظام ہے؟ اولیاء کا نظام ہے۔ اب لوگ بولے ارے وہ بعد کا زمانہ تھا، غوث الاعظم آئے، غریب نواز، نہیں بابا، وہ تو میرے آقا دو جہاں کے مالک کی حیات ظاہرہ میں بھی ایک ولی تھے جن کا نام حضرت اویس قرنی رحمت الرضوان ہے۔ کون ہے وہ؟ صحابی نہیں ہے، وہ اولیاء ہے۔ وہ اللہ میرے آقا نے ان کے بارے میں بھی اشارہ فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رحمت الرضوان کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے، جہنم میں جو چلے گئے ان کو جنت عطا کرے گا۔ یہ اولیاء ہی کی ذاتیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کا حق رکھتے ہیں امت کے بارے میں۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم رحمت الرضوان کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ نے بھی
حضرت اویس قرنی رحمت رضوان کتنی 75% یا غالباً کتنی کی فیصد امت کی بخشش آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کروائیں گے، میرے محبوب کروائیں گے، مدینے والے آقا۔ کن کی شفاعت پر؟ اولیاء کی شفاعت پر امت کو اللہ تعالیٰ جو جہنم میں چلے جائے گا ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ پھر اولیاء کے پاس نہیں جانا، اولیاء کی یادیں نہیں کرنا۔ اب ہمارے اور آپ کے ہندوستان میں خدا کی قسم جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں، چاہے مدرسے ہو، چاہے مسجدیں ہو، چاہے دین کا جتنا بھی نظام ہو، وہ میرے آقا سلطان الہند کے قدموں کی خیرات ہے۔ قرآن پاک کی اور ایک بھی آیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوب تم کو دے وہ لے لو، جس سے میرے محبوب تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو خدا کی قسم دو جہاں کے مالک نے ہندوستان کو تو خواجہ جی کو عطا کیا نا۔ دین کی بنیاد ہندوستان میں کوئی اور نہیں، سلطان الہند کی چوکھٹ ہے، ان کی ذات کے ساتھ ہے دین۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں غریب نواز کے پاس مت جاؤ، ارے اولیاء کے پاس کیوں جانا، حضرات یوسفین کے پاس کیوں جانا، پہاڑی شریف والوں کے پاس کیوں جانا، برہانہ شاہ صاحب رحمت الرضوان کے پاس کیوں جانا، پھر کہاں جائیں گے؟ یہی تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے باضابطہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ زمینوں کو پھاڑ دوں، آسمانوں سے آگوں کو برسا دوں۔ تو یہی وہ اولیاء ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں ٹھہرتے ہیں کہ یا اللہ نہیں یہ تیرے بندے ہیں، رحم کر تیرے بندوں پر۔ تو اولیاء پھر ضرورت ہے نا جی امت اور انسانیت کی، پھر وہی اولیاء کو چھوڑ کر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں دین کی بھی قبولیت چاہتے ہو تو وہ اولیاء کی ذاتوں سے ہوگی، وہ اہل بیت کی محبت سے ہوگی، وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قبول ہوگی۔ ورنہ پھر کوئی کہے کہ نہیں ہم اللہ کو راضی کریں گے، مدینے والوں کو نہیں، دین قابل قبول نہیں ہو سکتا اس کا پھر رب کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ جو میرے محبوب کا ہے وہ میرا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تو اعلانی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے محبوب کا بنے گا وہ میرا ہے۔ اب ہم اس زمانے میں ارے نہیں ہم کیوں اللہ اللہ کریں گے نا بابا، اللہ کی تو یاد، قرآن پاک کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب اگر آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کہیے کہ میرے محبوب وہ تم سے محبت کرے۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، مثال دے رہا ہوں بے ادبی ہو گئی تو میرے آقا مجھے معاف کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا حقیقت کیوں بے ادبی ہوگی، اپنی محبت کا مرکز تو خدا کی قسم مدینے والوں کو بنایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، اگر مجھ سے میرے بندے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آپ سے محبت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے تو دو جہاں کے مالک میرے آقا سے محبت کرنا پڑے گا۔ پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک نے اپنی آل کو وہاں پر رکھ دیا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے۔ اہل بیت نے خدا کی قسم غوث العظم غریب نواز کل اولیاء کو رکھ دیا۔ کون ہے اولیاء؟ اب ہمارے اور آپ کے حیدرآباد کے شہنشاہ حضرات یوسفین کون ہیں؟ مدینے والوں کی آل ہے، مولا علی کی آل ہے، ان سے عداوت؟ ارے بابا کل قیامت میں یہی اولیاء تم کو مجھ کو بخشانے والے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اور جتنا دین، جتنی ساری کچھ رونقیں ہندوستان میں ہے وہ سلطان الہند اجمیر شریف میرے آقا غریب نواز کے صدقے میں ہیں۔ پھر ان کا تذکرہ نہیں تو پھر کن کا تذکرہ کریں گے؟ پھر نعوذ باللہ معاف کرنا کسی مسلک و جماعتوں کا تذکرہ؟ ارے بابا حق تو یہ ہے، معاف کرنا بڑے بھی ہوں گے، سننے والے بھی سن رہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی، حق تو یہی ہے کہ کیا کہیں گے اسے آسان زبان میں، کسی کا تم پر مجھ پر احسان ہے تو جی احسان فراموش رہنا نا جی۔ ارے بابا خواجہ جی سلطان الہند کا تو اتنا احسان ہے، جنہوں نے رب کا پتہ، مدینے والوں کا پتہ، اللہ اس کے محبوب کا پتہ، دین بھی جنہوں نے دیا وہ سلطان الہند کی ذات ہے۔ پھر ان کا تذکرہ نہیں، ان کی محبتیں نہیں۔ اور آپ بھی جب دو جہاں کے مالک میرے آقا مدینے والوں نے جب بھیجا کہ جائیے آپ ہندوستان کو، جب خواجہ جی ہندوستان میں پہنچے تو کیا کچھ تھا یہاں پر؟ نہیں، سب کچھ اور رخ کا تھا۔ خانقاہیں اصل میں اولیاء کے نظام کی جگہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اولیاء کے نظام کو قائم کرنے والی خانقاہیں ہوتی ہے۔ جب میرے آقا سلطان الہند اجمیر شریف پہنچے تو آپ نے کیا قائم کیا؟
वेद भी नहीं, माफ करना मस्जिद को आपने नहीं बनाया, मदरसों को आपने नहीं बनाया, वेद भी नहीं है, लेकिन हक है उसका, अदब करते हैं, उसका इनकार नहीं है। लेकिन आपने जो कायम की वो खानका कायम की थी। आपने क्या कायम की थी? ख्वाजा खाजगान ने, मेरे आका जी ने, सुल्तान हिंद ने खानका बनाई थी, और उस खानका में सारे इंसानों को आना जाना था। अब यहाँ पर अरे तुम ये तुम वो काई के लड़ाई झगड़े बाबा, ये हर इंसान को तुम मैं मोहब्बत देने वाले बनेंगे तो तुम मेरे आका के उम्मती हो ना। खुदा की कसम, हर इंसान तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना जी। चाहे कौन सा भी मसलक हो, जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं भी हो, लेकिन उससे भी हिकारत करना मेरे तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दावत उम्मत है, आदम अलैहिस्सलाम की तो औलाद है, वो इनकार नहीं है उससे। फिर नफरत का कॉन्सेप्ट कहाँ पर? हिंदुस्तान में जब मेरे आका ख्वाजा खाजगान भी जब पहुँचे तो सारी नफरतें, सारी अदावतें, सब कुछ उसमें आप, खुदा की कसम ख्वाजा खाजगान रोशन चिराग, आप पहुँचे हिंदुस्तान में। फिर क्या किया आपने? खानका को कायम किया, वहाँ पर हर इंसान का दुख सुनते, हर इंसान से मोहब्बतों का इजहार करते, हर इंसान को सीने से लगाते, जो दर्दमंद है उसको सीने से लगाकर मोहब्बतें देते। औलिया की चौखटों पर है क्या कि एक ही लोग आना नहीं है, चले जाओ हजरत यूसुफैन की बारगाह में, या बरहना शाह साहब रहमतुल रिजवान के पास, या पहाड़ी शरीफ वालों के पास, या बंदा नवाज गेसु दराज के पास, या मेरे ताजुल औलिया के पास। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर तो दरवाजे खुले हैं सारी इंसानियत के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मेरे आका की रहमत, मेरे आका को अल्लाह ने क्या बनाया जी? रहमतुल लिल आलमीन बनाया, सारे जहानों के लिए मेरे आका की रहमत है। तो फिर उसमें तो ये दुनिया भी एक जहान है। तो तुम जिनको गैर समझते हो, जिनको बगैर कलमा पढ़ने वाले समझते हो, या नहीं वो हमारी जमात का नहीं, नौज़ बिल्लाह वो हमारी मसलक का नहीं, बाबा ये तो बात की चीज़ें हैं। हम तो पहले हमारे आका के उम्मती हैं। तकलीफ होती है लेकिन किसी को पूछो तुम कौन? नहीं हम फलाने फलाने। अरे बाबा तू तो मेरे आका का उम्मती है। पहले रब्बुल आलमीन ने तुझको उम्मती बनाया, उम्मती बन जा, मेरे तुम्हारे लिए आसान रास्ता है। और मेरे आका शफाअत अपनी उम्मत की करेंगे, किसी और रुख पर नहीं है। माफ़ करना, मसलक व जमातों की शफाअत नहीं है हशर के मैदान में। शफाअत है तो खुदा की कसम मेरे आका हर एक अपने उम्मती की करेंगे। और वो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत, और उम्मत अरे नहीं जी सलाम नहीं पढ़ना कहते, दुरूद पाक नहीं कहते, मिलाद नहीं। अरे बाबा किन्होंने तुम्हारा मेरा रुख फेर दिया है दीन से? असली दीन तो खुदा की कसम मेरे आका की मोहब्बत है। जिस दीन में, जिस शरीयत में, जिन इबादतों में मदीने वाले मेरे आका की मोहब्बत नहीं है, वो खुदा की बारगाह में भी इबादतें कबूल नहीं हो सकती। चाहे लाख नमाजें पढ़ो, लाख हजो उम्रे करो, तुम कितनी भी सदका और खैरात रोजे रखो, लेकिन जिस दिल में मदीने वाले मेरे आका की मोहब्बत नहीं, उसकी इबादतें भी रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, खेलो तमाशा नहीं है ये। तो सुल्तान हिंद ने क्या किया? हिंदुस्तान में आकर खानका को कायम कर कर हर इंसान को मोहब्बतें दी, और एक सफ़र में आपने 90 लाख इंसानों को ईमान दिया ना जी। इस्लाम और ईमान किसी की तारीख है? सिर्फ एक सफ़र में जिन्होंने मेरे आका गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया। इस्लाम तो छोड़ो, ईमान दिया है असल किनकी ज़ात है, फिर उन्हीं का एहसान है ना। और हम तुम जितने भी बैठे हैं, हमारे तुम्हारे ऊपर, हमारे तुम्हारे इलाके के मखदूम औलिया का एहसान है। हमारे तुम्हारे आबा व अजदाद में ये चीज़ें मौजूद थी कि वो किसी ना किसी से बैत होते थे, मुरीद बना करते थे। अब अरे नहीं हमको क्या ज़रूरत, हम कुरान पढ़ लिए, हम नमाज पढ़ लेते। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि रास्ते पर चलो उनके पीछे। तो पीछे चलने से मुराद खुदा की कसम मुरीद बनना है। इनाम याफ्ता बंदों के पीछे चलने से मुराद मुरीद बनना है किसी ना किसी के, किसी पीरे कामिल का दामन थामना है, वरना फिर हासिल नहीं हो सकता, फिर ईमान भी नहीं, नजात भी मुश्किल हो जाएगी मेरी तुम्हारी फिर। तो सुल्तान हिंद ने क्या किया? 90 लाख, एक सफ़र में ही 90 लाख लोगों को ईमान दिया। फिर आपका निज़ाम क्या? और जो मैंने बात की थी शुरू में कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो मेरे महबूब तुमको दे वो ले लो, जिनसे रोके तुम रुक जाओ, कहा ना। और हिंदुस्तान को तो अल्लाह ताला उसके महबूब ने गरीब नवाज को अता किया है। किनको अता किया? गरीब नवाज को अता किया।
اب میرے آقا غریب نواز نے ہندوستان میں تشریف لائے، سارا نظام ہے، تفصیلات ہے، ہر انسان سے محبت کا رخ اولیاء کی چوکھٹوں میں ملے گا میرے بھائی۔ یہاں پر نفرت نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی میں یہاں تو ہر انسان کو محبت دی جائے گی۔ اب تم کہیں گے کہ کلمہ گو، ارے بابا ہم تو ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، کلمہ گو تو ہمارے سروں کے تاج ہے، پھر ہے کہ نہیں؟ اسی لیے سارے محلے کو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ خانقاہ سے جڑ جاؤ، اولیاء کی چوکھٹوں سے جڑ جاؤ۔ تمہاری میری خدا کی قسم نجات بھی ان اولیاء کے ذریعوں سے ہے۔ جو کہنے والے کہتے رہیں گے کہ شرک و بدعت ہوتا ہے، لیکن تم ان کی باتوں کو ہٹا کر کبھی اولیاء کی چوکھٹوں پر جا کر دیکھو کہ وہاں پر تو اللہ اس کے محبوب کی محبتوں کی خیرات لٹائی جاتی ہے، کچھ اور نہیں ملتا اولیاء کی چوکھٹوں پر۔ سلطان ہند خواجہ خواجگان نے محبت دی سارے انسانوں کو، اور آپ کا نظام کیا؟ خانقاہی نظام۔ خانقاہی نظام کیا ہے جی؟ کھلی اصطلاح میں پیری مریدی کا نظام خانقاہ کا نظام ہے۔ اب آج کے زمانے میں دکانیں چل رہی ہیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو حق ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ کسی کو اگر کسی سے بیعت بھی ہونا ہے، مرید بھی بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو تم کہ یا اللہ ہم کو کوئی پیر کامل عطا فرما، ورنہ پھر ارے نہیں انہوں بولے انہوں بیعت ہو گئے، پھر انہوں ادھر، زندگی خراب ہو جائے گی نا بابا، نہیں۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں مانگو۔ جہاں تک آواز جاری ہے دعوت دے رہا ہوں میں سب کو کہ مرید بننا تو بننا ضروری ہے تمہارے لیے، اگر کوئی نہیں ملے تو آ جاؤ، ہمارے پاس بھی نسبت ہے، ہم بھی بیعت کریں گے، ہم بھی مرید بنائیں گے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن تم کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تم کہ یا اللہ ہم کو کوئی پیر کامل عطا فرما۔ اگر تمہاری سچی طلب ہوگی تو خدا کی قسم رب العالمین تم کو پیر کامل تک پہنچائیں گے۔ وہ کون پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، ہے نا جی؟ نہیں تو پھر ارے ادھر چلے گئے، ادھر کدھر کے بھی نہیں رہتے، پھر نہیں ہم کو انہوں بولے تھے ادھر بیعت ہو گئی، نہیں ہم کو نہیں۔ اللہ سے مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی پیر کامل عطا فرمائے گا نا تو خدا کی قسم دنیا کے کروڑوں دجال بھی آ جائیں گے تو تم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر دنیا کا کیا، آل اولاد کا کیا، خاندان کا کیا، کون دجال بھی آ جائے گا تو تمہارے قدم نہیں ہٹ سکتے۔ کیوں؟ تمہارے وہ دل میں وہ عقیدہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ راستہ دیا۔ بولتے کوئی نہیں، بولتے کیوں؟ آ جاؤ ہم سے بیعت ہو جاؤ، ہم سے ٹھیک ہے کر لو، جن کا نظام ہے ہم کو انکار نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے میں دکانیں بھی بہت لگی ہوئی، دھوکہ نہیں کھانا پھر۔ ارے نہیں ہم بھی بیعت ہوئے تھے جی، وہاں پر کیا چیز چل رہا؟ بابا تمہاری قسمت تھی، حقیقی دین مانگنا ہے تو جاؤ حضرات یوسفین کے پاس مانگو، ان کی چوکھٹ پر رب کی بارگاہ میں کہ حق کا نظام ہم کو عطا کرے۔ دین کے معاملات میں دکان پہ کوئی کپڑا لے رہے تو 100 بار چیک کرتے نا جی، کوالٹی ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں، مال اچھا ہے کہ نہیں۔ پھر دین کے معاملات میں نہیں، وہ بڑے مولانا صاحب نعوذ باللہ کسی کی ناقدری نہیں کر رہا ہوں، لیکن حق جو ہے اس کو بتا رہا ہوں، وہ بیان میں بول دیے تھے ہم سن لیے تھے۔ ارے دین کے معاملات میں اتنا لاغر، اتنا محتاج ہم بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو مجھ کو محتاج نہیں رکھا۔ خدا کی قسم دنیا میں دیکھ لو جہاں پر بھی اولیاء کی چوکھٹیں ہیں وہ دین کی سند ہے میرے تمہارے لیے، اور سب سے بڑی چوکھٹ دنیا ہندوستان کی میرے آقا غریب نواز کی ہے۔ آپ نے جو نظام قائم کیا وہ خانقاہی نظام قائم کیا ہے، اور خواجہ جی کو کس نے دیا؟ اللہ اس کے محبوب نے ہندوستان والوں کو عطا کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس سے میرے محبوب روک دے تم رک جاؤ، جس کو دے دے وہ لے لو۔ اب میرے آقا غریب نواز کو مدینے والوں نے رب العالمین نے دیا، کتنوں نے لیا؟ پھر نہیں ہمارے پاس چلتا ان کے پاس نہیں چلتا، رب کے پاس تمہاری میری نہیں چلتی۔ وہاں پر جو قرآن پاک کا حکم ہے اس پر چلنا پڑے گا مجھ کو تم کو، نہیں وہ انہوں مانتے جی، وہ جماعت والے نعوذ باللہ، وہ ہری جھنڈی والے، تم کون ہے بابا؟ پھر تم تو اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ خدا کی قسم ہر مسلمان کے میرے خواجہ جی ہے، اور احسان تو اولیاء کا ہے نا۔ پوچھ لو تمہارے ہمارے اگر بڑے موجود ہو آبا و اجداد میں، ہر کوئی مرید ہوتا تھا، ہر ایک کے گھر میں 11ویں شریف میلاد ہوتا تھا، غریب نواز کی 6ٹھی شریف ہوتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں ارے نہیں وہ شرک ہے کہتے جی بابا، اب شرک کی پہلے کیا تھا؟ پھر ایمان تھا کہ وہ اب چھپایا جا رہا ہے، پردے ڈال دیے جا رہے ہیں۔ میرا تمہارا کام ہے کہ اس پردوں کو ہٹاؤ، امت اور انسانیت کو بتاؤ، اور ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھیجو ان کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگو کہ پیر کامل کی نسبت یا اللہ تو مجھ کو عطا فرما۔
کسی پیر کا دامن مجھ کو عطا فرما, کسی سے مرید مجھ کو بنا دے یا اللہ تو اللہ تعالیٰ جب دے گا تو دنیا کے کروڑوں دجال آئیں گے تو بھی تم ہٹ نہیں سکتے وہاں سے, ہے کہ نہیں. وہ نظام ہے سلطان الہند خواجہ خواجگان کا. آپ نے خانقاہ قائم کی, پیری مریدی کا نظام چلا, بیعت ہوئے, سارے سلسلے واقعات ہیں, انکار نہیں ہے. لیکن خواجہ جی نے جو ظاہری طور پر جب آپ پردہ ہو گئے, لیکن قیامت تک کے انسانوں کے لیے خواجہ جی نے ایک نظام قائم کیا. کون سا نظام؟ وہ نظام کوئی اور نظام نہیں ہے, وہ اولیاء ہی کا نظام قائم کیا ہے, خانقاہی نظام قائم کیا ہے خواجہ جی نے. آپ نے اپنے شہزادے خواجہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الرضوان کو تیار کیا, دہلی کو بھیجا. پھر آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الرضوان کو تیار کیا, پاک پٹن کو بھیجا. پھر آپ نے صابر پاک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو تیار کیا, کہیں پر کلیہ شریف, کہیں پر بندہ نواز, کہیں پر نصیر الدین چراغ دلوی رحمت اللہ علیہ, ہے کہ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ سارے چراغ سلسلے چشتیہ کے چراغ ہیں, ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب نے جو دیا وہ لے لو. تو خواجہ جی کو میرے آقا مدینے والوں نے دیا, خواجہ جی نے بابا قطب الدین بختیار کاکی کو دیا. پھر وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے ہمارے تمہارے اس علاقے ڈکن میں بندہ نواز گیسو دراز ہیں. آپ کون ہیں؟ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بندہ نواز گیسو دراز ہے. تو سلسلہ در سلسلہ بندہ نواز ہے نا ہمارے پاس. اور آپ کا نظام حضرات یوسفین ہے حیدرآباد میں ہمارے تمہارے لیے. پہاڑی شریف والے کتنے اولیاء نہیں ہیں حیدرآباد میں, لاکھوں ہزاروں اولیاء ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے ہوں گے. لیکن مشہور بات بندہ نواز گیسو دراز ہے, جہانگیر پیرا رحمت الرضوان ہے, تاج الاولیاء ہے, پہاڑی شریف والے ہیں. لاکھوں کروڑوں اولیاء ہندوستان میں موجود ہیں جن کا دین اولیاء سے کٹ کر ہے, وہ دین قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو خواجہ جی نے جو نظام قائم کیا وہ خانقاہی نظام, خانقاہی نظام پیری مریدی کا نظام, ذکروں کا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس علاقے میں بھی یہ نظام قائم ہوتا ہے, چلتا بھی ہے. سارے اس علاقے والوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, یہاں پر بھی نظام چلتا ہے, یہاں پر بھی جڑا کرے. کیوں؟ یہاں پر کوئی چندوں کا نظام نہیں ہے. نہیں تم آ جاؤ, ہم کو نئی ضرورت نہیں ہے کسی کی یہاں پر. ہم تو اپنا خون کا ایک پائی لگا کر بھی اس نظام کو چلائیں گے, اور چلا کر ہماری حماقت نہیں ہے کہ ہم چلا رہے. خدا کی قسم اللہ اس کے محبوب اور اولیاء جن سے لے لے ان سے نظام لے سکتے ہیں, وہ مالک ہندوستان ہے. تو دعوت کیا ہے سارے لوگوں کے لیے کہ مرید بن جاؤ میرے بھائی, کسی نہ کسی سے مرید بنو. اگر نہیں مل رہے تو ہمارے پاس نسبت آؤ, ہم بیعت کریں گے تم کو, انکار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی پامپلیٹ لگا لے گے جی ہمارے پاس اصلی مال, اصلی مال. جن کے پاس اصلی مال ہے انہوں بیچارے پریشان, ارے نہیں مارکیٹ میں بہت آ گئے. تو آگے تو ہم کو کیا ٹینشن, جو کھڑا مال ہوگا, اصلی مال ہوگا, جو حقیقی حقدار ہوگا اس مال کا, وہ تو آئے گا نا جی خریدنے, ہے کہ نہیں. تو ہمارے پاس بھی نسبت ہے, ہم بھی بیعت کریں گے کسی نہ کسی کو, جو چاہ رہے ہیں ان کو بیعت کریں گے ہم محفل کے بعد, انکار نہیں ہے. لیکن اگر نہیں تسلی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو تم کہ یا اللہ ہم کو پیر کامل کی نسبت عطا فرما. کیوں؟ جو سلطان الہند کا جو نظام ہے وہ پیری مریدی کا ہے, اس سے ہٹ کر کوئی نظام نہیں ہے. خانقاہی نظام میرے آقا غریب نواز کا ہے. مبارک ہو اس مقام پر فیضان چشتیہ کی محفل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی نور سے منور فرما کر ہر علاقوں میں یہ نورانیتوں کو پھیلانے کے فیصلے فرمائے, اس علاقے کو بھی قبول فرمائے, نوازنے کے فیصلے فرمائے, اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولے. اور اولیاء کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے نا جی. جہاں پر اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے. تو پھر اتنی منور یہ مقام, اتنی منور یہ مجلس, جو آ گئے ان کی قسمت, جو جہاں جہاں بیٹھ کر سن رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ مقام, یہ موقع, یہ ہدایت عطا فرمائے. ہماری تو یہی دعا ہے, لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ سے مانگو, مانگ کر مرید بنو. آخری سانس بھی ہو تمہاری لیکن کسی سے بیعت ہو کر تم اس دنیا سے جاؤ, تمہارے لیے سہارا بن جائے گا. خدا کی قسم قیامت کے دن سہارا مل جائے گا تم کو, مجھ کو. لیکن ہم تم زندہ نہیں, ہم بن گئے, ہماری اولاد نہیں, تو تم ہم مر جائیں گے تو تمہاری میری اولادیں تو بدعقیدے بن جائے گی. پھر میرے آقا کی یاد بھی شرک و بدعت, نعوذ باللہ. اولیاء کو یاد کرنا, اسی لیے تم بھی بنے ہو تو تمہاری نسلوں کو بھی مرید بننا ضروری ہے. ورنہ پھر آنے والا زمانہ اتنا پوائزنیبل ہے کہ اولیاء کی ذاتوں سے انسانیت اور امت کو کاٹا جا رہا ہے.
حق تو یہ رہے گا، قیامت تک بھی رہے گا، قیامت کے دن بھی دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اولیاء کا نظام حق ہے، خدا کی قسم۔ اور اتنی جرت کے ساتھ کہہ رہے نا جی کہ اللہ سے مانگو، کوئی بولا ہے کہ آج تک کوئی بھی نہیں بولتے؟ آؤ ہم سمجھاتے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خدا کی قسم اولیاء کا نظام حق و سچ ہے، اسی لیے ہم کھلی طور پر مانگو رب العالمین کی بارگاہ میں، مانگو گے تو تم کو اللہ وہ راستہ عطا کریں گے پھر۔ اور ہر نماز میں پڑھتے ہی وہ اقرار نہیں، سوچ نہیں، تو کئی کی نماز بابا قبول ہوگی پھر رب کی بارگاہ میں؟ نہیں، ہر نماز میں سنتے بھی نہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سب سنتے سب چلتا، لیکن ماننے کو نہیں ہے، تو کہاں دین قبول رب کی بارگاہ میں؟ نہیں، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری سوچ نہیں چلتا رب کے پاس دین میں۔ تو جب تم ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہم تو غلام مصطفیٰ بن گئے ہیں، ہم تو میرے آقا کے امتی بن گئے، اپنی چاہت نہیں چلتی جب کلمہ پڑھ چکے ہو، جب اسلام میں تمہارا میرا داخلہ ہو چکا، جب ایمان والے ہو چکے، تو اپنی چاہت داخل کرنا پھر نہیں چلتا رب کی بارگاہ میں۔ اسی لیے سارے اس علاقے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازے، ان کے آل و نسلوں کو اس نظاموں سے نوازے، انکار نہیں ہے، لیکن ہماری دعوت یہ ہے سب کو کہ مرید بنو میرے بھائی، بغیر مرید کے تمہارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے، اور بنو، نسبت ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، کوئی مانگنا چاہ رہے، بننا چاہ رہے تو کریں گے، اگر نہیں سمجھنے آ رہا تو رب کی بارگاہ میں بھیک مانگو کہ یا اللہ ہم کو نسبت عطا فرما، تم مانگ چکے تو تمہاری نسلوں کو بھی وہ نسبتیں دیتے جاؤ، آخری سانس بھی ہو تمہاری، نہیں میری وصیت ہے، میری اتنی زمین میرے وہ بچے کو، ارے وہی بعد میں لڑ پھڑ کر زمینوں کے معاملات میں کتنے ہی ہیں جی دنیا میں چل رہے کہ نہیں؟ ہمارے بابا نعوذ باللہ تو چلے گئے، زندگی میں ہمارے کو ایسا کر دیے، ویسا ایسا چاہ رہے تم ہم اپنی نسلوں کے معاملات میں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے ہم کو، سکون پانا ہے تو خدا کی قسم اپنی نسلوں کو اولیاء کے حوالے کرو، کسی سے مرید کر کر جاؤ تو تم قبر میں سکون ہوگے، ورنہ پھر وہی اولاد تمہاری قبر پر بھی نہیں آئے گی۔ پھر نہیں بولے خالی قبر پہ نہیں جانا، کہتے دور رہنا، پھول بھی نہیں ڈالنا، وہ بھی آگے زمانہ بڑا فائزنیبل ہونے والا ہے۔ پھر اگر تمہاری میری نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو تو کسی نہ کسی پیر سے ان کو مرید کراؤ، ان کی حفاظت، ان کی عقیدوں کی حفاظت، خدا کی قسم تمہاری وفادار تمہاری اولاد بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو تم کو ان نظاموں کی بھی قدر عطا فرمائے، اور سارے انسانوں کو یہ دعوت دو کہ مرید بنے بغیر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ اور سلطان الہند نے جو نظام قائم کیا ہندوستان میں، وہ پیری مریدی کا نظام ہے، خانقاہی نظام ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس علاقے میں بھی محفلیں ہوتی ہے، قاسم صاحب ہے، عمران بھائی، جن جن کے مقامات پر محفل ہوتی ہے، جو حضرات ان سے جڑ کر محفلوں میں آنا چاہتے ہیں یا ذکر کی محفلیں بھی کرانا چاہتے ہیں، ان کے مقامات پر بھی، ان کے گھروں میں بھی ذکر کی محفلیں کرائی جائیں گی۔ کیوں؟ ذکر کی محفلیں جہاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں پر۔ آج گھروں میں بے برکتی، یہ وہ ہے نا جی، ہر گھر میں پریشانیاں، تو کراؤ اپنے گھروں میں ذکر، یاد الہی کراؤ، اللہ اس کے محبوب کی یاد اپنے گھروں میں زندہ کرو، تم دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ اسی لیے اس مقام پر جو اپنے گھروں میں بھی ذکر کی محفلیں یا میلاد ہو یا چھٹی شریف ہو یا 11ویں شریف کرانا بھی چاہتے ہیں، تو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے فون پر بات کر کر اپنے مقامات پر بھی یہ محفلیں رکھ سکتے ہیں، یہ نظام ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول فرما کر ہر ایک کو نوازنے کے فیصلے بھی فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔